مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست چار عظیم کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنی معلومات کی حد تک ان کی گہرائی اور گہرائی اور ان کی وسعت سے واقف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلمہ سبحان اللہ سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج جمعے کی اس نشست میں ہم خالق اور مالک کے کلام میں اتریں گے اور کلمہ الحمدللہ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان چار کلمات کی عظمت سے متعلق ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ترمذی کی روایت ہے اور انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسے درخت کے پاس سے ہوا جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عصا سے وہ سوکھے ہوئے پتے جھاڑ دیے، یتناثر البرق۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے توجہ دلائی صحابہ کی۔ دیکھیں رسول جو ہوتا ہے وہ ڈیمانسٹریٹو پرسن ہوتا ہے، وہ مشاہداتی دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو چار کلمات ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تساقط ذنوب العبد، یہ چار کلمات کسی بھی بندے کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیا کرتے ہیں جس طرح میں نے درخت کے سوکھے پتے جھاڑ دیے ہیں۔ تو یہ ان چار کلمات کی عظمت ہے۔ قبل اس کے کہ ہم قرآن میں اتریں اور ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جہاں کلمہ الحمدللہ آیا ہے، پہلے لغت سے معلوم تو کر لیں کہ حمد کہتے کسے ہیں۔ حمد کسی بھی چیز کی تحسین کرنے کے لیے، کسی چیز کی ستائش کرنے کے لیے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تحسین اور ستائش کا۔ یعنی ایک حسین چیز آپ نے دیکھی، ایک متناسب چیز آپ نے دیکھی، ایک نادر شاہکار آپ نے دیکھا، تو آپ کے دل میں تحسین اور ستائش کا ایک سمندر امنڈ آتا ہے۔ اس کے اظہار کا نام حمد ہے۔ اور حمد کی کیوں جاتی ہے، تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ اس چیز کے خالق کی عظمت، اس چیز کے خالق کی برتری تسلیم کی جائے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اب میں چند آیات کا آپ کو مطالعہ کرواؤں گا آج کی نشست میں۔ یہ مطالعہ ہم سب کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اسی لیے اس منبر سے میں ہر کلمہ گو کو یہ دعوت دیا کرتا ہوں۔ ہم اترتے ہیں سورہ سبا کی پہلی آیت میں۔ یاد رکھیں سورہ سبا مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کل کائنات کا اقتدار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کل کائنات اللہ رب العالمین کی درگاہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ آسمان و زمین اللہ رب العالمین کے دربار کے محتاج ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس مضمون پر کہا جا رہا ہے الحمدللہ۔ الفاظ کیا ہے اس آیت کے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
سزاوار حمد اللہ رب العالمین ہے کہ آسمان و زمین کا اقتدار اس کے پاس ہے، آسمان و زمین اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کی تعریف ہو رہی ہے، یہ جو کلمہ الحمدللہ کہا جا رہا ہے، یہ کائنات کے کمال اور جمال پر کہا جا رہا ہے، یہ کائنات کی حکمت اور قدرت پر کہا جا رہا ہے، یہ کائنات کی صناعی اور کاریگری پر کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا نا، اٹھاؤ اپنی نظر، ہر مرتبہ تمہاری نظر پلٹ کر نامراد واپس آئے گی اللہ رب العالمین کی کاریگری میں، اللہ رب العالمین کی صنعت گری کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب تم نہ نکال سکتے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جملہ ایسے تو نہیں نکل گیا ہے نا، رسول اللہ نے اس کے اجر اور ثواب کو ایسے تو نہیں بیان کر دیا۔ یہ کلمہ الحمدللہ اپنے اندر سمندروں کو سمیٹا ہوا ہے، پہاڑوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، گہرائی کے اندر اترا ہوا ہے۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، حمد اللہ تعالیٰ کی صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی اگر حمد کا سزاوار ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے کس سے ملا ہے؟ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اللہ رب العالمین کے کرم سے۔ کل قیامت کے دن آسمانی بادشاہت کی شکل میں بھی جو کچھ ملنا ہے وہ کون دے گا ہمیں؟ اللہ رب العالمین۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی حمد ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ اپنی ذات میں دانا ہے، وہ اللہ اپنی ذات میں ہر چیز سے باخبر ہے۔ یاد رکھیں حکمت کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو چیز پیدا کی ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ پیدا کی ہے، کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ بالکل ٹھیک مکھی کو جیسا ہونا چاہیے، مچھر کو جیسا ہونا چاہیے، جراثیم کو جیسا ہونا چاہیے، رب العالمین نے ویسے تخلیق کیا ہے۔ یہ معنی ہے اس کی دانائی کا۔ اور پھر وہ صرف اپنی ذات میں حکیم نہیں ہے، خبیر، اپنی تمام مخلوقات سے باخبر ہے، ایک ایک مخلوق کے بارے میں جانتا ہے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کن چیزوں کی اسے ضرورت ہے، رب العالمین باخبر ہے۔ اب یہ آیت پتہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین اتنا باخبر ہے، وہ جانتا ہے زمین میں جو بھیگ جاتا ہے، وہ جانتا ہے زمین سے جو پودا پھوٹتا ہے، وہ جانتا ہے جو آسمان سے برستا ہے، وہ جانتا ہے جو چیز آسمان پہ صعود کرتی ہے، آسمان پہ چڑھتی ہے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم کلمہ حمد کہتے ہیں الحمدللہ، وہ اپنے اندر اتنا بڑا معنی لیے ہوئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کل کائنات کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، کل کائنات اس کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم تمام دوست مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہم 24 گھنٹے میں مختلف اوقات میں اللہ رب العالمین کو یاد کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، دعا مناجات کر لیتے ہیں، کہیں اس کا کلام کھول کر بیٹھ جاتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے یہ سب اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اور جب رب العالمین کی توفیق ہے تو ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ ہمارے رسول کی طرح الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ہی شکر ہے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق دوستو ہر اس شخص کو مل جاتی ہے جس کے اندر جستجو ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، جس کے اندر طلب ہو۔ یعنی توفیق ایسی چیز
جو اسے تلاش کر رہی ہیں، تو یہ توفیق ہر اس شخص کو ملے گی جس کے اندر جستجو ہوگی، جس کے اندر طلب ہوگی۔ اور جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑائی نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین کا فضل سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین کا احسان سمجھتا ہے۔ یہ جو نیکی ہم کر لیتے ہیں نا، یہ جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، نیکی کرنے پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی بندے مومن گھمنڈی نہیں ہوتا۔ میں قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کروں، بندے مومن کی شان ہوتی کیا ہے؟ سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 43 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، انہیں ایک دوسرے کا ہم نوالا ہم پیالہ بنا کر۔ اس کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کے اندر بندے مومن کی زبان سے کیا کلمہ نکلے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں ہدایت کی توفیق بخشی۔ اگر وہ ہدایت کی توفیق نہ بخشتا تو پھر ہدایت کا یہ کٹھن مرحلہ ہم طے نہ کر سکتے تھے، ہدایت کا یہ صعوبت بھرا راستہ ہم طے نہ کر سکتے تھے۔ اور وہ کہے گا بندے مومن جنت کے اندر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں، شکر کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسولوں کو حق دے کر بھیجا۔ ہم نے رسولوں کی باتوں کو حق جانا، ہم نے رسولوں کی باتوں پر لبیک کہا، ہم رسولوں کی دعوت کے پیچھے چل پڑے۔ آج جو کچھ ہم جنت کے اندر ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ یعنی بندے مومن جنت میں جانے کے بعد جنت کو اپنی سعی اور اپنے عمل، اس کا کردار نہیں کہہ رہا کہ جناب میں نے سعی کی، میں نے عمل کیا، میں نے کوشش کی، میں نے جد و جہد کی جنت مل گئی، وہ کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہے۔ اب رب العالمین آگے کیا کہے گا؟ بندے مومن سے، جنتیوں سے رب العالمین کی محبت دیکھیں۔ اللہ بندے مومن کہہ رہا ہے جنت میں، ہم جنت میں آئے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اپنی سعی، اپنی کوشش کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جناب تمہیں جو جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہمارے عمل کی کیا وقت ہے، ہمارے عمل کی کیا وقت ہے؟ کبھی آسمانی بادشاہت کو پڑھ کر تو دیکھیں قرآن کے اندر، وہ آسمانی بادشاہت ہمیں ملے گی، سیارہ سیارہ ہم گھومیں گے، اللہ رب العالمین کی کائنات کو ہم کھنگالیں گے، رب العالمین کی ایک ایک نعمت کو دسترخوان پر ہم دیکھیں گے۔ اس عظیم بادشاہت کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو دیکھیں تو کیا ہے، لیکن رب العالمین نے ہمارے ان ٹوٹے ٹوٹے اعمال کو اتنی بڑی شان دے دی ہے، اتنی بڑی عظمت دے دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے بندے مومن، تو جو جنت میں آیا ہے، جو جنت کا وارث بنایا گیا ہے، یہ اپنے عمل کی وجہ سے بنایا ہے۔ بندے مومن گھمنڈی نہیں ہوتا، کبھی بھی اپنے نیک اعمال پر اترائے نہیں، کبھی بھی اپنے اللہ والے ہونے پر فخر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ یہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ نیکی کا جو کچھ آپ کو موقع ملا ہے یہ رب العالمین نے ایک انعام، ایک فضل آپ پر کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کتنے دین بیزار ہوتے ہیں، کتنے دین سے دور ہوتے ہیں، کتنے خدا کے باغی ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے
اپنا پڑوس ہمیں فراہم کر دیا ہے، اپنی دوستی ہمیں دے دی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے قریب ہونے کا موقع دے دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، کبھی بھی اپنے صحیح و عمل پر فخر نہ کریں۔ یہ رب العالمین کی توفیق ہے دوستو، یہی تعلیم ہمارے رسول نے دی ہمیں نا۔ رسول نے کہا ہر بندے مومن یہ بات جان لے، کوئی ایسا نہیں ہے لن یدخلہ عملہ الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ آپ نے کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کبھی بھی بندے مومن کو اپنے نیک عمل پر گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، یہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمہ حمد نکلا ہے ہماری زبان سے بھی نکلنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ اب اگر دوستوں کی مجھے توجہ حاصل ہے نا تو میں سورہ انعام کی پہلی آیت کا آپ کو مطالعہ کرواؤں گا، لیکن دل دماغ کی حضوری کے ساتھ۔ دیکھیں ہم سمجھنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں، جو کلمہ الحمدللہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، ہم کتنی بھاری بات ہے جو اپنی زبان سے ادا کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت میں جو مضمون ہے جس پر کلمہ الحمدللہ آ رہا ہے وہ مضمون یہ ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، تاریکی اور روشنی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس پر اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا خالق، جو زمینوں کا خالق، جو تاریکی کو پیدا کرنے والا، جو روشنی کو پیدا کرنے والا، تضاد کو دنیا کے اندر وجود بخشنے والا۔ کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں قحط ہے، کہیں خوشحالی ہے، کہیں خیر ہے، کہیں شر ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے منصوبے کے عین مطابق ہے۔ تو جو اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے، تضاد کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے والا ہے، لوگ اسے چھوڑ کر کچھ دوسری ہستیوں کو اللہ رب العالمین کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ہمسر بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کلمہ الحمدللہ، یہ کلمہ تعریف بھی ہے، یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ شکر پر توحید کھڑی ہے، شکر پر پوری دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسی فطرت دی ہے کہ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب منعم سے انعام پاتا ہے، محسن سے احسان پاتا ہے تو منعم کا شکر ادا کرتا ہے، محسن کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان منعم سے انعام پانے کے بعد، محسن سے احسان پانے کے بعد اس کا شکر ادا نہ کرے، ہم ایسے انسان کو نہ صرف ناشکرا کہتے ہیں بلکہ اسے کہتے ہیں لئیم، گیا گزرا انسان۔ تو اسی شکر پر پوری دین کی عمارت قائم ہے، اسی شکر پر توحید کی عمارت قائم ہے۔ تو یہ جو کلمہ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کا جو شکر ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا ترانہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ترانہ ہے۔ نہ جانے ہم مسلمان کس بھول بھلوے کا شکار ہو گئے، شاید ہماری حالت بھی وہی ہو چکی ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں مشرکین عرب کی تھی، قریش عرب کی تھی۔ یاد رکھیے مشرکین عرب، قریش عرب اللہ
اللہ رب العالمین کو معبود اعظم مانتے تھے، لیکن اس کو معبود اعظم ماننے کے بعد اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے انہوں نے اس کے مقابلے میں بہت سارے دیوی دیوتا بنا لیے تھے۔ رسول اللہ نے اسی کی نفی کی۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دونوں مقامات پر کلمہ الحمدللہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کی آخری آیت ہے جس کا نمبر ہے 111۔ رب العالمین نے رسول اللہ کے ذریعے کہلوایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے، جس نے نہ کسی کو اپنے اقتدار میں شریک بنایا ہے، اور نہ اس نے اپنے اقتدار میں کسی کو حمایتی بنایا ہے۔ بھئی حمایتی تو وہ بنائے جو خود کمزور ہو۔ اللہ رب العالمین جو کل قدرت رکھنے والا ہے، رب العالمین جس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ رب العالمین کسی کو حمایتی بنائے گا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے رسول جہاں تم اللہ رب العالمین کے لیے کلمہ حمد کہہ رہے ہو، وہاں اللہ رب العالمین کی کبریائی کا بھی اعلان کرو، رب العالمین کی بڑائی کا بھی اعلان کرو۔ سورہ عنکبوت میں آ جائے، اس کی آیت ہے 61، 62، 63۔ یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ دماغ حاضر رکھیں تو کلمہ الحمدللہ کی معنویت آپ کو سمجھ میں آئے، اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے، اس کی گہرائی، اس کی وسعت آپ کو سمجھ میں آئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے رسول ان مشرکین عرب سے، ان سرداران قریش سے اگر آپ پوچھ دیکھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو قانون کا پابند کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ۔ یہ آیت نمبر 61 ہے۔ آیت نمبر 63 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا۔ اے رسول اگر آپ مشرکین عرب سے، اگر آپ قریش عرب سے یہ پوچھ لیں آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، بارش برسانے کے بعد مردہ پڑی زمین کو زندگی کون دیتا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ چونکہ معبود اعظم کون ہے؟ اللہ۔ اب ان کی زبانوں سے تو کلمہ الحمد نکل نہیں سکتا۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پابند کیا اور کہا قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ۔ اے رسول جب ان مشرکین عرب نے اس بات کا اقرار کر لیا آسمان کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، سورج اور چاند کو قانون کا پابند کرنے والا اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، مردہ پڑی زمین کو نئی زندگی دینے والا اللہ، قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ۔ اے رسول آپ کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے، حمد کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کلمہ الحمدللہ ایسے زبان سے نکل گیا۔ دوستو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملا اس پر انہوں نے کیا کہا ہے؟ کلمہ حمد۔ سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 39 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق جیسی اولاد دی۔ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کر دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ چلے آگے بڑھیں۔
سورہ نمل میں آ جائیں، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت سے بھی نوازا، علم حکومت سے بھی نوازا۔ دونوں طرح کے علم اللہ تعالیٰ نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو دیے، اور دونوں نے شکر کس کا ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آیت سنیں آپ، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت دیا۔ علم نبوت کی مثال زبور، توریت میں اترے، وہاں زبور بھی ہے، وہاں امثال بھی ہے۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم دیا، سائنس کے علم کے بلبوتے پر داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بر و بحر میں وہ عظیم حکومت قائم کی، تاریخ کے صفحات پر آج تک وہ حکومت روشن ہے۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم نبوت بھی دیا، علم حکومت بھی دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین۔ دونوں باپ بیٹوں نے، دونوں نبیوں نے اللہ رب العالمین کا ترانہ حمد پڑھا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے کہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے مومن بندوں کو چھوڑ کر ہم پر اپنا احسان کیا، ہم پر اپنا انعام کیا۔ ہمارے رسول نے بھی ہمیں تعلیم دی۔ ترمذی میں عمر بن خطاب سے یہ دعا ہے، اور ابن ماجہ میں ابن عمر سے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کسی کو پیچیدہ بیماری میں دیکھو، وائرل انفیکشن وغیرہ ہو، پیچیدہ بیماری میں دیکھو، بڑی بیماری میں دیکھو، تو تم یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مبتلا کیا، اسی بیماری سے اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی خلقت میں سے مجھے بچا کر اس بیماری سے محفوظ کیا۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی۔ اب جب بات علم کی آئی نا دوست، اگر مجھے اجازت دیں، میں ایک بات دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علم کی بات آئی، علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہالت۔ اگر علم کا مینارہ داؤد و سلیمان علیہ السلام ہے، تو جہالت کی نشانی کیا ہے؟ فرعون۔ ایک بڑی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں دوست، چونکہ میں نے نہ ممبر و محراب پر کوئی مؤثر آواز سنی اس حوالے سے، اور نہ میڈیا پر کوئی طاقتور آواز سنی۔ یہ جو پیپر لیک ہوتے ہیں، یہ مافیا کے لیے انڈسٹری ہے، اربوں کی انڈسٹری ہے۔ یہ پیپر لیک ہوتے ہیں، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے، تیسری دنیا کے ممالک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پیپر لیک کیوں ہوتا ہے؟ بچوں کے اندر یا نوجوانوں کے اندر فیل ہونے کا ایک ڈر پیدا کر دیا گیا۔ اب چاہے سرکاری ملازمت کا امتحان ہو، چاہے میڈیکل یا انجینئرنگ اس کا ایڈمیشن کا ایگزام ہو، یا میٹرک بورڈ انٹر بورڈ کے امتحانات ہو، پیپر لیک ہو جاتا ہے۔ بچوں کو پہلے خوف زدہ کر دیا کہ جناب فیل ہو سکتے ہو، پیپر لیک کیا، مافیا نے اسے بیچا، اربوں روپے ایک پیپر کے انہوں نے کما لیے۔ دلی کی سڑکوں پر نوجوان نکلے ہوئے ہیں، سونم وانگ چک انہوں نے پہلے بھوک ہڑتال کی، پھر کوکروچ جنتا پارٹی اس کا حصہ بن گئی، تو کم سے کم وہاں آواز تو اٹھی نا۔ یہ پیپر لیک ہوتا ہے نا، یہ خداداد صلاحیت کو زنگ لگاتا ہے، یہ خداداد بصیرت کو اندھا کرتا ہے۔ یہ جو پیپر لیک ہوتا ہے، یہ بچوں اور نوجوانوں کے دماغوں کو، ذہنوں کو خالی کر دیتا ہے، ان کے مستقبل کو تاریک کر دیتا ہے۔ آپ کی نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے۔
بورڈ کے امتحانات کا ہر پرچہ لیک ہوتا ہے۔ میں عینی شاہد ہوں، جو بچے جو بچیاں محنت کر کے جاتے ہیں ان کو بھی ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، 500 روپے دیں ورنہ پیپر آپ سے لے لیا جائے گا، آخر آدھے گھنٹے میں دیا جائے گا، پیپر پوری نہیں کر سکے گی۔ وہ بیچاری مجبور، جس نے رات دن ایک کیا، پورے سال جس نے محنت کی، وہ بھی ایک پیپر کے 500 روپے دینے پہ مجبور ہے۔ کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھ رہی، آپ کا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کا اخلاق تباہ ہو رہا ہے، کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی۔ حالانکہ ان کا روشن کنارہ داؤد و سلیمان ہے، اور جہالت وہ فرعونیت کی شکل میں زندہ ہے، اور ہم نہ جانے اپنے معاشرے کو کیا بنانے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میرا موضوع جاری ہے دوست، میں کلمہ الحمدللہ اپنی مذہب کا ایک طالب علم ہوں، اپنی معلومات کی حد تک میں کوشش کر رہا ہوں اس کی گہرائی اور اس کی وسعت آپ کے سامنے لا سکوں۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ مزید آیات کا میں مطالعہ آپ کو کرواؤں گا، لیکن ایک آیت کا مطالعہ ضرور کروانا چاہوں گا جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے کسی دوست نے یہاں سوال اٹھایا کہ یہ کائناتی اخلاق کیا چیز ہے؟ آپ منبر پر کائناتی اخلاق کی بات کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں، کائناتی اخلاق یونیورسل ٹروتھ کو کہتے ہیں، کائناتی سچائیوں کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر آنے والا ہر انسانی بچہ خدا کی طرف سے یہ کائناتی اخلاق لے کر پیدا ہوتا ہے، اور کائناتی اخلاق کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر جاپانی منصوبے کے مطابق کبھی انسان مریخ پر آباد ہو بھی گیا، وہاں بھی یہ کائناتی اخلاق زندہ رہے گا، اور کبھی چاند پر ہمیں زندگی مل بھی گئی اور نیل آرم اسٹرانگ کی طرح کچھ انسان وہاں اتر گئے اور وہ بس گئے، تو چاند پر رہنے والے انسان بھی وہی اخلاق رکھیں گے جو اخلاق خدا کی طرف سے لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کائناتی اخلاق کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ جس طرح بڑی کمپنیوں میں ریسیپشنسٹ اس کا اخلاق کاروباری ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کاروباری بن گیا ہے، ہمارا اخلاق فرقہ وارانہ بن گیا ہے، ہمارا اخلاق کائناتی نہیں رہا، جس کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ تباہ ہو کر رہ گیا، سیاسی حوالوں سے بھی اور مذہبی حوالوں سے بھی۔ تو ہمارا اخلاق یا تو کاروباری ہے یا ہمارا اخلاق فرقہ وارانہ ہے۔ ہمارا اخلاق معذرت کے ساتھ وہ کائناتی اخلاق نہیں ہے جسے کوئی بچہ دنیا میں لے کر خدا کی طرف سے پیدا ہوا تھا۔ اگر آپ میری گستاخی کو معاف کر جائیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال کرنٹ افیئر سے آپ کو دے سکتا ہوں۔ میری گستاخی ہے، معاف کر دیجیے گا مجھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ہوا امریکہ میں، جارجیا کے اندر اس کا فائنل کھیلا گیا، ہسپانیہ اور ارجنٹائن کے درمیان۔ اس فائنل میچ سے پہلے عام دنیا اسپینش ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی، اور پوری مسلم دنیا دعا گو تھی ہسپانیہ جیت جائے، اسپین جیت جائے، نہ کہ ارجنٹائن۔ کیوں؟ وجہ صرف ایک تھی کہ ہسپانیہ کا، اسپین کا وزیر اعظم پیڈرو سانچیز وہ پرو فلسطین ہے، وہ اینٹی اسرائیل ہے۔ اس نے یورپی یونین کے اندر اسرائیلی معاہدوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس نے فلسطین کو باقاعدہ ریاست کے طور پہ تسلیم کیا۔ اس نے اسرائیل کو جیروسائڈ اسٹیٹ کا، اس لیے عام طور پر دنیا میچ سے قبل کس کے ساتھ تھی؟ اسپین کے ساتھ، اور پوری مسلم دنیا کی دعائیں اسپین کے ساتھ تھی۔ اسے کہتے ہیں کائناتی اخلاق۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، اسپین کی ٹیم میں ایک مسلم لڑکا تھا جس نے بڑی تیزی سے شہرت حاصل کی، 19 سال اس کی عمر ہے، لامین یامال اس کا نام ہے۔ یہ اسپینش نہیں ہے، یہ مراکش نژاد اسپینش ہے، یعنی اس کے والد مراکش سے روزگار کے
لیے ہسپانیہ آئے، اسپین آئے، اور تارکین وطن کی غریب بستی میں یہ رہنے لگے۔ تارکین وطن کی غریب بستی کی گلیوں میں لامین یمال وہ فٹ بال کھیلتا تھا، 7 سال اس کی عمر تھی۔ تارکین وطن کا غریب محلہ ہے، ٹوٹی پوٹی گلیاں ہیں، اس کے پاس جوتا ہے، وہ گلا سڑا ہے، لیکن اس 7 سالہ بچے کا ٹیلنٹ تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا، 7 سال کی عمر میں ٹیلنٹ تلاش کر لیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 17 سالہ ٹیلنٹ وہ ریاست کو تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ نظام کو تلاش کرتا پھرتا ہے، نہ اسے ریاست ملتی ہے نہ اسے نظام ملتا ہے۔ تو جب تک کائناتی اخلاق نہیں ہوں گے نا دوست، تب تک ہم معاشروں میں پیچھے رہیں گے، تب تک ہماری لڑائیاں بھی جاری رہیں گی، تب تک ہمارے درمیان فساد بھی رہے گا، تب تک یہ چمگوئیاں بھی رہیں گی۔ یعنی ہم نمازی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا اخلاق کائناتی اخلاق نہیں ہوتا، ہم روزے دار ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا اخلاق کائناتی اخلاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو کاروباری اخلاق سے روشناس ہو چکے ہیں، یا پھر فرقہ وارانہ اخلاق اس کے اندر ہم نے پناہ لے لی ہے۔ میری گستاخی کو معاف کر دیجئے گا، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو مطالعہ کروا رہا ہوں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس آیت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث کو دیکھ لیں۔ ترمذی میں روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے کہا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین دعا الحمدللہ۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ الحمدللہ یہ بھی دعا ہے؟ بالکل یہ دعا ہے۔ یاد رکھیں دعائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک دعائیں التجا ہے کہ آپ اپنے خالق اپنے مالک سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، اور ایک دعائے ثنا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات زبان سے نکالتے ہیں، التجا نہیں کرتے، لیکن ان تعریفی کلمات کے اندر آپ اپنی التجا بھی زیر لب رکھ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات دعا ہیں، یہ دعائے ثنا کہلاتے ہیں۔ اب اگر میں یہ بات سمجھا چکا ہوں تو سمجھے بات۔ سورہ فاتحہ میں اصل دعا کیا ہے؟ وہ دعائے التجا ہے۔ آپ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی مانگیں گے نا کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا جو گمراہ ہو گئے۔ آپ نے دعائے التجا کرنی ہے، لیکن دعائے التجا سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ دعائے ثنا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، شکر کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے جو کائنات کو بنانے کے بعد کائنات کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ دوستو قرآن کا مطالعہ کریں، کبھی اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اپنی پروردگاری اپنی ربوبیت کا مظاہرہ کروانے کے لیے آپ کو آسمانوں پر لے جائیں گے، کہیں سورج کا مطالعہ کروائیں گے، کہیں چاند کا مطالعہ کروائیں گے، کہیں اپنے بادلوں کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کہیں بادلوں کی گرج آپ کے سامنے رکھیں گے، کہیں بادلوں کی چمک آپ کے سامنے رکھیں گے، کہیں رب العالمین اپنی ربوبیت کا نظام بتاتے ہوئے ہواؤں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کبھی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت اپنی پروردگاری کو بیان کرنے کے لیے زمین پر آپ کو لائیں گے۔ کبھی سمندروں کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی دریاؤں کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی پہاڑوں کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی میدانوں کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی کھیتوں کھلیان کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی چمن کی طرف باغات کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی تمہاری توجہ دلائیں گے پھولوں کے ڈیزائن کی طرف، پھولوں کی مہک کی طرف۔ اللہ رب العالمین جب اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی ربوبیت اپنی پروردگاری کا نظام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اب جذبہ شکر ہمارے اندر پیدا
پیدا ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پروردگاری کا یہ انتظام کیا۔ اللہ کے بندے، ماں کی کوکھ میں بچہ ہے، ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ رب العالمین۔ ماں کی کوکھ سے بچہ باہر دنیا کے اندر آیا، ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، قبر میں جانے سے پہلے ساری ضرورتیں کس نے پوری کی؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہی وجہ ہے ہمارے رسول نے دوستو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آپ نے کہا جب کھانا کھاؤ تو کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانے کا انتظام ہمارے لیے کیا، یہ کھانا ہمارے دسترخوان تک پہنچایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کپڑا زیب تن کرو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سطر چھپانے کے لیے، جس نے ننگے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا مہیا کیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ میرا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید ہم کچھ ان آیات کا مطالعہ کریں گے جہاں کلمہ الحمدللہ ہے، تاکہ جو کلمہ ہماری زبان سے ایک دم نکل آتا ہے اس کی گہرائی تو ہمیں معلوم چلے، اس کی وسعت تو معلوم چلے، اس کا وزن تو ہمیں معلوم چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔